محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے، نہیں کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، جیسے باقی مہینوں میں صدقہ افضل ہے محرم میں بھی اتنا ہی افضل ہے۔ محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے، کوئی الگ سے سنت نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے محرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم نے جو چوتھا پارہ پڑھا اس کی پہلی آیت ہی بڑی خاندانی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو، تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں، اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائے گا۔ اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا، دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے، تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں۔ صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے، پھر نیکی ہے، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے۔ وہ پراپرٹی تھی ان کی۔ باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ، آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو۔ تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں۔ دنیا مسافر خانہ ہے نا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح، تو بڑا قیمتی مال ہے، اتنا بڑا باغ، پراپرٹی، پھلدار باغ، وہ صدقہ کر رہے ہو۔ اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بھلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو۔ تو یہ تو ترغیب کے لیے، تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے، یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا۔ تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی، تو ہم کچھ تو کریں نا۔ کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا، ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا؟ اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آرے نہ چلیں، یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا۔ یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا۔ ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں، غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ خرچ کرو، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو، مستحق سے مستحق کو تلاش کرو۔ اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے اس لیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا، 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے، آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کے دے رہے ہو، یہ 10 لاکھ، یہ 20 لاکھ، یہ 1 کروڑ۔ دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا۔ داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور بور ہو، کریم وریم لگا دیا آپ نے، سیٹ صاحب کے پاس گئے، ہمارا مدرسہ ہے، یہ تصویر دیکھو اٹھا کے۔ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، ایک آدمی سعودی عرب میں، قطر میں، عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں، وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے، کروڑوں روپے۔ یہاں سے تصویریں بھیجتا تھا، بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، دیکھو مدرسہ ہے میرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے، کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ۔ تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے، کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا، علماء پیدا ہونا بند، کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے۔ اور اچھا ہے نہ کرے، حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی، پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے، سرکاری مولوی پیدا ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا۔ اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں، لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں، تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی۔ اب وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے، جو بس ہے بس
ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 8 ہیں 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے وہاں, تو مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی. میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں. اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ, تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا ہے اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں, کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہو, ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو. کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ, تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے. اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے انسان. ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو. مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے, اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی غربت, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے, تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی, اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا, باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے, دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ, اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے, سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے, تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو, کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے, میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا, کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے, وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا. بیوہ بہن ہے, طلاق یافتہ بہن ہے, دل کھول کے خرچ کرو, بوجھ نہ سمجھو. عمل میں زیرو, گستاخیوں کے فتوے دھڑا دھڑ لگتے ہیں. ذرا سی بات زبان سے لڑ گئی گستاخ, صحیح ہے نا. اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول میں بہت آگے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زبانوں پر فوراً گرفت نہیں کی ہے, ان کو موقع دیا ہے صفائی بیان کرنے کا کہ تمہاری اس بات کا مفہوم کیا ہے. تو ان چیزوں میں آگے ہو گیا مسلمان,
اور جو صحیح اسلام تھا جس میں اللہ کی عبادت، کیا اسلام کو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نصح للہ ولی رسولہ ولی عامۃ المسلمین، سب کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے ہیں، سب اچھا کرو سب کے ساتھ. اللہ کو اللہ کا حق دو، نبی کو نبی کا حق دو. نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا، آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، آپ کو آخری نبی سمجھنا. اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے، کسی کا حق نہ مارو، احسان کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. فرمایا خیرات نہیں کر سکتے، غریب ہو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے. کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو، وہ مل کے خوش ہو جائے گا، یہ بھی ثواب ہے. صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا، پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا، تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا. چلو کچھ نہیں کر سکتے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور صدقہ کر دو، کسی کو کھلا دو، خوش ہو جائے گا. بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا. تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسومات، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، ابھی جو میرا ٹاپک ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے درمیان میں ہم تو مختلف اسٹیشنوں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ پتی چائے کا انتظام بھائی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو دونے والے تو لے ہی لیتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں نا دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو، آپ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا، دونے والے تو لے لو یار. تو اب راستے میں جو اہم ٹاپک آ رہے ہیں تو ان میں دونے والے تو چلیں گے نا، ورنہ پھر یہ الگ سے اس کو موضوع بنا کے بات مشکل ہو جاتی ہے. تو جو اصل اسلام تھا نا، مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صدقے کو رسم بنا لیا ہے. صدقہ کی حقیقت کیا تھی بھائی؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ 2 چیزوں کا نام ہے نا اسلام. اللہ کے حقوق کیا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زندگی میں 1 دفعہ حج کرو. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو، اور اس میں سب سے زیادہ خیرات، صدقہ کھلاؤ. پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. خدمت گئی تیل لینے، معذرت کے ساتھ رسم، فلاں موقع پہ یہ پکے گا، چاہے غریب کو اس کی ضرورت، حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں، بتاؤ یار. اور بھائی جان غریب کی جتنا پیسہ حلیم کی دیکھ پہ لگ رہا ہے، وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو، اس سے زیادہ خوش ہوگا یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے. ہاں آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہیں گے. صدقے کا بکرا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیا ہے صدقے کا بکرا؟ بکرا کیوں؟ گائے کیوں نہیں؟ مرغی کیوں نہیں؟ پیسے کیوں نہیں؟ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکال دیں صدقے کے لیے. میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کسی غریب کی حاجت. میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی؟ اس نے کہا جی پیسے 25,000 کے بکرے کے بجائے 25,000 کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا. تو کہتے ہیں کیا بکرا حرام ہے اسلام میں؟ بکرا کاٹنا حرام؟ اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ 38 درجن انڈے صدقہ کرو. میں کسی کو فتویٰ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن؟ 25,000 کے کتنے انڈے آئیں گے؟ جتنے بھی آئیں گے. فرض کر لو کہ 50 درجن آتے نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. یا 1000 درجن انڈے، 1000 درجن انڈے خرید کے صدقہ آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ. اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ 1000 درجن انڈے خرید کے 25,000 کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے کہ وہ جو انڈے میں جو وٹامن ہوتا ہے، پروٹین ہے، اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں؟ ڈاکٹروں نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے مگر ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کے لیے انڈے نہیں ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو 50 اس ٹائپ کے غریب آپ کو ریفر کر کے دیے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو بھی پیسے دے دو نا. لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے، اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا، اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ آملیٹ. تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں، انڈے کا صدقہ کیا جائے. لیکن بلا وجہ 25,000 کے انڈے خریدنا، اس میں ٹینشن وہاں سے لاؤ، ٹوٹنے کا بھی اندیشہ،
تو مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت ہے نا، میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھائی پیسے دے دو، 25,000 روپے دے دو اس کو، یا راشن ڈلوا دو. اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں، اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے، انہوں نے ایک مرغی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا، اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقے کا بکرا نہیں ہے، بعض نے کہا فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے بکرا کاٹا تھا، او بھائی جان اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو، یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہاں پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے. آپ تو باقاعدہ بازار سے جا کے بکرا کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو، جبکہ آپ کو کسی نے نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرا چاہیے، نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی، اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرا کھلانے میں فائدہ ہے، تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بکرے چاہیے. آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 2 بکرے جمع کرا دیا کریں. خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے. گھر میں ضرورت گائے کے گوشت کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت دال کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت بچوں کے اسکول کی فیسوں کی ہے، مجھے بکرا پکڑا رہے ہو. پیسے دو. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پیسے کھا جائے گا، بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں، وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے، تو راشن ڈلواؤ بھائی گھر کا ایڈریس دو، 25,000 کی میں اتنا آٹا، اتنا گھی، اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤ. یہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ شریعت پر اضافہ یہ حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. اس جذبے کے ساتھ فی نفسی بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. آپ نے کیوں شریعت پہ زیادتی کی ہے؟ رسومات، غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا، بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بھائی قرآن کہتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز اندازے سے پیدا ہوتی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ چیزوں کو اندازے سے پیدا نہ کرے، بے تحاشا پیدا کر دے، تو زمین میں اتنی رزق کی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے. ہر چیز کا حصول ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اللہ نے نہیں رکھا آسان، اللہ نے کہا کچھ امیر رہیں گے کچھ غریب رہیں گے. تو اسی حساب سے اللہ بکرے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے. مارکیٹ ریٹ اصل میں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. لوگ اگر اس میں مصنوعی طریقے سے دخل اندازی نہ دیں تو چیزوں کے ریٹ اکثر مناسب رہتے ہیں. اب اللہ نے بھی بکرے کے گوشت کے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہیں، اسی حساب سے بکرے پیدا بھی ہوتے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں. امپورٹ تو ہوتے نہیں ہمارے یہاں، لیکن اتنے کہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی پوری ہو، اور جس کو بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہو اس کے لیے اتنا مہنگا بھی نہ ہو جائے کہ بیچارہ حاصل نہ کر سکے، تو وہ پیدا ہوتے ہیں. صدقے کے بکرے جس کا اسلام میں نہیں ہے، ان بکروں کے بہت زیادہ کٹنے سے بکرے جتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کے حساب سے موت ان کی زیادہ ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پیدائش سے موت کا ریشو زیادہ ہے، پیدائش کا تو پھر بھی زیادہ ہی ہے، لیکن موت کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ان کے ذبح ہونے کا کہ اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں. آپ صدقے کے بکرے پر گورنمنٹ پابندی لگائے، بولے جس نے صدقہ کرنا ہے یہ جا کے پنجروں میں جو بکرے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے جن کو خود دیکھ کے صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر ان بکروں پر پابندی لگائے. آپ دیکھو ان بکروں کے ریٹ، گوشت کی ریٹ نیچے آ جائیں گے، اور ایک عام آدمی کے حصول میں جو متوسط درجے کا آدمی ہے وہ بیچارہ ہر ہفتے بکرے کا گوشت کھا سکے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. اور یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، یتیم سینٹر جو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آپ سے بکرا لیا ادھر سے بیچا اس کو، کہتے ہیں چھوڑو بکرا کون کھلائے گا، ہمیں دوسری ضرورت ہے. تو اس کے بعد بھی بکرے کے بارے میں اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی روش پہ قائم ہیں تو پھر آپ بک رہے ہیں، میں بک نہیں رہا. ٹھیک ہے نا؟ پھر جو کمنٹس کر کے الٹے سیدھے آپ کر رہے ہیں وہ کمنٹس میں آپ کو بکرے نہیں کہہ رہا، بک رہے کہہ رہا ہوں. پھر آپ بکرے کے اس بیان پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اصل میں بک رہے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ قافیہ ملانے کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ میں نے استعمال کیے، لیکن مطلب یہ کہ آپ کی بات لاجک کے حساب سے درست نہیں ہے. صرف بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کاٹنا سنت ہے، اس میں بکرا کاٹیں، گائے کاٹیں. اس کے علاوہ دم کے حج میں جانور کاٹنا سنت ہے، یہ 2 موقع ہیں، اور عقیقے میں. اس کے علاوہ نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں اگر منت بھی مان لی نا کسی نے جانور کی، اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ پیسے صدقہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ منت بھی مان لی کہ جانور صدقہ کاٹوں گا میں، پھر بھی افضل کیا ہے؟
پیسے صدقہ کرے وہ، منت تو واجب ہوتی ہے حالانکہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی جو کی، نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ مالداروں کو. مزے میں کون آ رہا تھا؟ غریب. لیکن آپ نے مالداروں کی پرواہ نہیں کی. مالداروں کی پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مالداروں پہ اور ٹینشنیں آئی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ ان کو بتانا تمہارے رب نے تم پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی جبرن، زبردستی. حدیث میں جبر کے الفاظ نہیں لیکن مراد یہی ہے، زبردستی لی جائے گی. صحیح ہے نا؟ دی کس کو جائے گی؟ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَاء يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، انہی کے مالداروں سے لے کے وَيُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی. ہم نہیں لیں گے وہ، ورنہ حکومتیں کہتی ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کون لے گا؟ ہم لیں گے. گورنمنٹ تو خود لیتی ہے نا. ٹھیک ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ پبلک کے لیے لے رہے ہیں، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لو حکمرانوں کو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے زکاتیں لے کے. تو ڈائریکٹ. اور پھر زکات میں تملیغ بھی ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ گڑبڑ یہ ہوتی کہ آپ امیروں سے لیتے اور کہتے ہم غریبوں کے مفاد پہ خرچ کریں گے، پھر غریبوں کے ان مفاد میں خرچ کرنا شروع کر دیتے جس کا غریب کو ہو سکتا ہے وہ غریب اس پہ راضی نہ ہوتا. کیا سا بڑا زبردست نظام ہے یار. زکات میں تملیغ ضروری. تملیغ کا کیا فائدہ ہوگا؟ غریب کو مالک بنانا پڑے گا. وہ پھر مالک کا مطلب اس کے مکمل اختیارات ہو. آج دنیا میں جو ٹیکس لیے جاتے ہیں غریب کو مالک نہیں بنایا جاتا. بہت ساری ایسی مد پہ خرچ کیا جاتا ہے کہ غریب سے اگر پوچھو گے وہ کہے گا بھائی میں اس پہ راضی نہیں. تو بتاؤ اسلامی قانون میں غریب کا فائدہ ہے یا گوروں کے قانون میں؟ تملیغ ضروری. لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ حضرت میرا ایک غریب بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، میں اس کی طرف سے فیس دے سکتا ہوں، اسکول میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی. کائنڈلی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مالک بنانا ضروری ہے. مالک بناؤ، وہ جو چاہے کرے. کیوں؟ اب تملیغ کی جو آ گئی نا مسئلہ، اس میں کیا ہو گئی؟ احتیاط بہت ہو گئی ہے. ورنہ آپ غریب کے ایسے مفاد پہ خرچ کرتے جو آپ خود سوچتے بھائی جس کا پیسہ ہے نا یہ سوچنا اس کا حق ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. ورنہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. دیکھو بہنوں کی وراثت کھاتے ہیں نا لوگ، تو دو طریقے ہوتے ہیں کھانے کے. ایک طریقہ یہ کہ کھا کے ڈکار مار کے بھاگ گئے، آپ بدنام ہو جاتے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ ہمیں دے دو، میں ہوں نا، میں ہوں، عید بقرعید پہ کپڑے یہ ہم آپ ہی کے لیے، بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہوں، میں آپ کے مفاد میں خرچ کروں گا. پھر عید بقرعید پہ کچھ کپڑے بنا کے دے دیے اس کو، کچھ کبھی اس کی بچی کی شادی میں کچھ خرچہ کر دیا. کیا وہ غریب بہن اس پہ راضی ہوتی ہے؟ اس سے پوچھا جائے وہ کہے کہ بھائی جتنی میں اپنی خیر خواہ ہوں نا، جتنا مجھے اپنے بارے میں پتا ہے کہ مجھے بقرعید کے کپڑے بنانے ہیں یا عید کے کپڑے بنانے ہیں، یہ مجھے زیادہ پتا ہے. اس کی مثال دیکھو، آپ جب تنخواہ لیتے ہو آفس سے، تو اگر وہ 1,00,000 روپے تنخواہ تھی، آپ کے باس کہے کہ اب آپ کو 1,00,000 نہیں ملیں گے، ہم آپ کے مفاد میں اس کو خرچ کریں گے، آپ کے قوم کے وسیع تر مفاد. آپ جب بیمار ہوگے تو علاج کون کرائے گا؟ ہم کرائیں گے. آپ کی گاڑی کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ ہمارا ہے. آپ بولو گے تو مجھے دے دے بھائی، میں جتنا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے. کائنڈلی یہ نصیحت کسی اور کو نا، مجھے پیسے پکڑا، مجھے پتا ہے میرے، وہ کہہ رہے نہیں ایکچولی دیکھیں علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے نا، ایکچولی ہمیں پتا ہے آپ بے وقوف ہو، آپ 1,00,000 روپے ضائع کر دو گے، ایکچولی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ایکچولی آپ کہہ گئے ایکچولی کو ایک طرف رکھ، مجھے چاہیے پیسہ. اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر آپ اس کو پتہ ہے کیا کہنا؟ آپ کہنا ایکچولی میں کل سے آفس نہیں آؤں گا، آپ نے جو میرے ذمہ کام لگایا ہے نا، ایکچولی یہ کیل یہاں ٹھوکنے کے بجائے اگر میں ادھر ٹھوک دوں گا نا، اس سے کمپنی کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایکچولی یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا صبح صبح کہ بجلی کا بٹن آن کر دیا کرو، آف کر دیا کرو، میں آف رکھوں گا تاکہ آپ سولر پہ آ جاؤ. ٹوپی ڈرامے لگانا شروع کر دو گے نا. ان ٹوپی ڈراموں سے بچنے کے لیے اسلام نے کیا کہا؟ غریب کو پکڑا بھائی، پیسہ مالک بنا اس کو. ہاں وہ غریب جو نابالغ ہے اس کو ڈائریکٹ دینے میں نقصان ہے. نابالغ بچے میں شعور نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ولی اس کا باپ ہے، تو اس کی وراثت اس کی، اگر باپ غریب ہے تو نابالغ بچے کی زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ اس کے باپ. لیکن پھر اس کے باپ پر پابندی ہے، 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا اس میں. پھر لا، اسلامی لا جب آپ اٹھائیں گے نا، پھر اس میں یہ کہ باپ اس سے پراپرٹی تو خرید سکتا ہے، گولا گنڈا نہیں خرید سکتا، کیونکہ وہ ختم ہونے، صدقہ بھی نہیں کر سکتا اس سے.
صدقہ بھی نہیں کر سکتا. اب بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اس سے صدقہ جائز ہے کیونکہ یہ بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے, اس میں صدقہ آخرت میں ذخیرہ. امام حنیفہ نے کہا یہ فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. نقصان اس لیے کہ آخرت کو نہیں دیکھا جائے گا, یہاں کس کو دیکھا جائے گا؟ دنیاوی نقصان کو. صدقہ دنیاوی لحاظ سے نقصان دہ ہے, لہذا نابالغ بچے کو اس نقصان سے بچایا جائے گا. جب وہ بالغ ہوگا, باشعور ہوگا, پھر اس کے پاس آپشن ہوگا کہ دنیا کا نقصان کر کے آخرت کمانی ہے یا نہیں کمانی ہے. تو جب تک اتنا شعور نہیں ہو جاتا اس کی رقم سے صدقے کی بھی اجازت نہیں ہے. صدقہ کر دیا تو باپ پر پینلٹی پڑے گی, باپ پر لازم ہوگا کہ وہ صدقے کے پیسے اپنی جیب سے بچے کو واپس کرے. وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے ان سارے قوانین کا؟ بتاؤ نا, غریب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہاں بھی اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے امیروں سے لے کے کہاں لوٹائی جائے گی. یہ نہیں کہ ریاست کے بیت المال میں جمع ہوگا, پھر پتہ ہی نہیں چل رہا اس کمبخت سے کروڑ پتی کا علاج ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ سڑک بنا رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے اس سے. تو یہی حشر ہو رہا ہے نا حکومتوں میں, یہی حشر ہو رہا ہے. تو سارا فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ غریب کو جا رہا ہے. اور پھر فقہا جو مجتہد ہیں انہوں نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا سونے کی قیمت 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی, ان دونوں کی قیمت کیا تھی؟ سیم. اور ان دونوں کو زکوٰۃ کا نصاب بنایا. بعد میں سونے کی ویلیو بہت بڑھ گئی اور چاندی کی ویلیو اس کے مقابلے میں نہیں بڑھی. بعد میں فقہا پریشان ہوئے کہ اب سونے کو نصاب بنایا جائے یا چاندی کو, ویلیو میں فرق ہے. اب ہمیں نہیں پتا نبی کی نظر میں اصل جو نصاب تھا وہ چاندی تھی یا سونا. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہوتی جس سے پتا چل جاتا کہ دونوں اصل ہیں تو ہم کیا کرتے؟ دونوں کا ریشو نکال لیتے. 7.5 تولہ چاندی سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا کیا نکالتے؟ ویلیو کا ریشو, کہ بھی دونوں اصل ہیں تو اب دونوں کی قیمت میں فرق ہو گیا تو ریشو نکال لو. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اصل پیغمبر کی نظر میں چاندی ہو. 7.5 تولے کو اس لیے معیار بنایا ہو کہ وہ اس وقت 52.5 تولے چاندی کے برابر تھا. یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل 7.5 تولہ ہو. 52.5 کو اس لیے معیار بنایا کہ وہ 7.5 کے بولو برابر. اب فقہا پریشان ہوئے تو فقہا نے کیا کیا؟ 52.5 تولے چاندی کو بنایا. وجہ اس کی یہ کہ جب انہوں نے اجتہاد کیا دیکھا قرآن و سنت ہر جگہ فیور کس کو دے رہا ہے؟ غریب کو. نہیں یہی بات سمجھ میں. آج کے جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو ریفرنسز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس ریفرنسز ہیں, وہ فہم وہ عقل ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. اس عقل سے یہ وہ مینٹل لیول نہیں ہے ان لوگوں کا, تبھی ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اصل نصاب 52.5 تھا یا اصل کیا تھا, لیکن یہ تو پتا ہے کہ جہاں مسئلہ آئے گا نا امیر غریب کا, اسلام فیور کس کو کر رہا ہے؟ زکوٰۃ تو ہے ہی غریبوں کے لیے. تو انہوں نے کہا بھائی ہر دور میں وہ نصاب اصل رہے گا جس کی ویلیو کم ہے تاکہ زیادہ لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو. رکھی بھی کیوں ہے تو نے چاندی, رکھا ہوا کیوں ہے تو نے سونا؟ اس کا مطلب اضافی ہے نا, غریبی کھا رہا ہے. نکال اس سے ان لوگوں کو کا حق جن کے پاس یہ چاندی یا سونا نہیں ہے, کیونکہ 7.5 تولے کو نصاب بنایا جائے تو بہت کم لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی, جبکہ مالدار تو بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے غریب زکاتیں لینے سے محروم. تو نصاب اس کو بنایا جائے گا جو کیا ہے. آج اگر 52.5 تولے چاندی کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کل علماء کا فتویٰ چینج ہو جائے گا کہ اب قیمت دیکھنی ہے 7.5 تولے کی. ہو سکتا ہے آپ لوگ بولے ابے یار اتنے عرصے سے یہ بولتے رہے 52.5 تولہ چاندی کی اصل معیار ہے, پرانی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے, اب کیا معیار ہو گیا 7.5 تولہ. یار یہ تو مولوی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے بھائی, وہ ٹکے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ. اصول وہی ہے کہ جو سستا ہوگا معیار اس کو. اس کا مطلب فقہا بھی ماحول سے متاثر نہیں. اب بھی بہت سے لوگ ہمیں آگے تنگ کرتے ہیں, ابے بھائی 1 تولہ سونا ہے, تھوڑے سے پیسے ہیں, تو یہ کیا 52.5 تولہ مفتی صاحب. میں کہتا ہوں بھائی جان تم نے 52.5 تولہ چاندی رکھی ہوئی کس خوشی میں ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ اضافی غریبیاں ہیں تو نکالو نا پھر اللہ کا حق. میں سمجھا پا رہا ہوں. یہاں بھی ایک اور مسئلہ بھی. اچھا اس میں امام حنیفہ تو بہت زیادہ غریب کو فائدہ دیتے ہیں. بعض فقہا کے نزدیک دوسرے فقہ میں ریشو بھی ہے کہ سونے چاندی کا ریشو نکالا جائے گا, لیکن فقہ حنفی میں بہت زیادہ فیور دیا گیا ہے. تملیک بھی امام حنیفہ کا قول ہے کہ مالک بنانا ضروری. وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں للفقراء فقیروں کا حق ہے, تو کہتے ہیں لام اصل میں تملیک کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو لی میں لام سے پتہ چلتا ہے تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو لام جو ہے نا عربی میں اصل میں مکمل اختیارات کے لیے آتا ہے. مکمل اختیارات جب ہی ہوتے ہیں جب پراپر مالک بنایا جائے کسی کو.
تو قرآن کہہ رہا ہے للفقراء، زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ فقیروں کے لیے. تو یہاں بھی لام کا لفظ بتا رہا ہے کہ پراپر مالک بنانا پڑے گا. یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا، غریب کے سامنے رکھ دیا کہ کھاؤ، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ وہ مالک آپ ہو، اپنی ملکیت میں اس کو آپ کھلا رہے ہو. اباحت ہے یہ. اباحت کہتے ہیں کسی کے لیے ایک چیز کو کی پرمیشن دے دینا. جیسے جب آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے، آپ اس کے، بس یہ مثال دیکھیں نا، بیان ختم کر رہا ہوں. کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ بریانی، کوفتے، کباب لا کے رکھتا ہے، تو مالک کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نا. لیکن اس نے اپنی ملکیت آپ کے لیے حلال کر دی ہے. اس عمل کو کہتے ہیں اباحت. مباح کر دیا، اجازت دے دی. تو جب آپ اس چیز کو کھا رہے ہوتے تو اس کی ملکیت میں کھا رہے ہوتے ہو، وہ آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی. اور ایک ہوتا ہے کہ بریانی کی ٹرے پکڑا کے کہنا یہ آپ کو گفٹ ہے. جیسے صبح شام گھروں میں تحفے آ رہے ہوتے ہیں، گفٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ خود بھی کھا سکتے ہو، پیک کر کے ڈبے بنا کے مارکیٹ میں بولو بیچ بھی سکتے ہو. اسلام کہتے ہیں غریب کو زکوٰۃ میں کھانا کھلانا جائز نہیں ہے. کھانے کا مالک بنا دو گے پھر جائز ہے. آپ پلیٹ پکڑاؤ کہ آپ اس کے مالک ہو، آپ کی مرضی بھائی، کھاؤ یا بیچ دو، آپ کی مرضی. یہ جو ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ فقیر آتا ہے، اللہ کے نام پہ ایک نہاری کھلا دو، ہم نہاری اس کو خرید کے دیتے ہیں، وہ آگے لے جا کے بیچ دیتا ہے. ہمیں غصہ آتا ہے نا. غصہ اس لیے آتا ہے بھائی ہم نے تجھے کھلانے کے لیے آرڈر کیا ہے، بزنس کے لیے آرڈر نہیں کیا. لیکن زکوٰۃ میں آپ یہ غصہ نہیں کر سکتے. یہاں غصہ آنا بجا ہے کہ ابے ہمیں الو بنا رہا ہے یار. میں نے ایک دفعہ نہاری کھانے گیا، میں بیٹھا ہوں، 2-3 غریب سی عورتیں آئیں، انہوں نے کہا ہمیں بھی لے دو. میں نے اس کو بولا یار ان کو بھی کھلاؤ، اس نے دے دیا ان کو. میں بھول گیا، پھر میں اپنا کھا رہا ہوں. پھر میں جب پیسے دینے گیا، اس نے بولا بھائی یہ سالن کو شاپر میں ڈالتی ہیں عورتیں، آگے جا کے بیچتی ہیں، پیسے کما کے دوبارہ نیا بندہ آئے گا. اس سے پھر کہہ رہی تھی اللہ کے نام پہ 3 دن سے بھوکے ہم، کھلا دو. تو یہ ان کا کیا چل رہا ہے؟ بزنس. تو یہ بزنس برا کیوں لگتا ہے بھائی؟ ہم تو چاہ رہے تھے کہ پیٹ بھریں کسی غریب کا. پھر بھی چلو یار وہ بیچ دیا اس نے، ہم نے پیسے واپس نہیں لیے ان سے، لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت لگتی ہے نا. تو لیکن زکوٰۃ میں غریب کیا ہوگا؟ مالک. للفقراء والمساکین، مکمل اختیارات ہوں گے ان کے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ مالدار سے لی جائے گی، غریب کو ہینڈ اوور کی جائے گی. اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ غریب، یہ لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی غریب بچوں کی ہم اس فیسیں دے سکتے ہیں. مالک بنانا ضروری ہے. یا اس کو مالک بناؤ یا اس کی طرف سے، اس کی اجازت سے کوئی نمائندہ بن کے مالک بن جائے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو فون کیا، جی میں آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا ہوں. بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے، گفٹ کا نام لے لو آپ، لیکن ملکیت تو گفٹ میں بھی ہوتی ہے نا. ہر وہ چیز جس میں ملکیت ہو. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے تو لیکن میں تو آ نہیں سکتا، تو میں کیا کہوں گا؟ کسی بندے کو بھیج دو. تو اس بندے کو جیسے ہی میں ہینڈ اوور کروں گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. آپ کی طرف سے جو نمائندہ آیا اس کو جب دیا تو ایسا ہی ہے جیسے اصل کو دے دیا، کیونکہ یہ نمائندہ کس کا ہے؟ آپ کا نمائندہ ہے. ہاں میں نے آپ کو فون کیا اور میں نے کہا میں ایک بندہ بھیج رہا ہوں، پیسے آپ کو دے گا، پیسے آپ کو دے گا، تو اس سے لے لینا، کیونکہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے. میں نے اس بندے کو ہینڈ اوور کر دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے. وہ کس کا نمائندہ ہے؟ میرا نمائندہ. دونوں میں فرق یہ پڑے گا، اس بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جبکہ پہلے والے بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ وہ ہینڈ اوور کر چکا ہوں میں. اب سمجھو، جب آپ کسی غریب کی فیس دینا چاہتے ہیں نا، اور غریب بالغ ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بولو کہ یار میں کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا ہوں منتھلی، لیکن آپ چونکہ ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہو، تو اگر میں یوں کر لوں کہ ڈائریکٹ آپ کو دینے کے بجائے اس ٹیچر کو دے دیا کروں جس کو آپ نے فیس دینی ہے، تو وہ میں ہی دے دیا کروں، تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہے ہاں اجازت ہے. اب یہ وکیل کا قبضہ، جو ٹیچر ہے نا وہ اس بچے کا وکیل بن کے قبضہ کرے گا. اب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر بچہ نابالغ تھا تو باپ کی پرمیشن، بالغ ہے تو خود اس بچے کی پرمیشن. اسی سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے. جب آپ کسی غریب کا علاج کراتے ہو زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو اس میں غریب کو بتا دو بھائی میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دو، میں آپ کی طرف سے کس کو دے دوں؟ ہسپتال کی انتظامیہ کو دے دیتا ہوں. وہ کہہ دے میری طرف سے اجازت ہے، تو جب وہ نمائندہ بن گیا اس کا. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی. اور یہ پہلے اجازت لینی پڑے گی. علاج کرنے کے بعد اجازت لوگے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وکیل کام کرنے سے پہلے بنتا ہے، بعد میں نہیں بنتا. نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ. مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے،
کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اسلام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے، اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم میں مشہور تھے، ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں۔
تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے. یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی، یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہیں. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں، جو بالکل بے غبار روایات ہیں، اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں، تو یہ میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے. اس میں دونوں رائے ہیں. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے. بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ، 2 رکعتیں کر کے بھی، کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے. تو یہ کیفیت تھی. تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے. اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی. یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. تو دونوں رائے ہیں، اب جس رائے کو چاہے فالو. میں کہتا تبلیغ میں یہ وہی ہیں، بروہی ہیں، بروہی. تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی، میں اپنی پھٹ پٹی پہ گیا. اچھا اس وقت بھی ہمارا ہم پٹ پٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری، غربت کا تو اس وقت بھی احساس نہیں تھا، کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار. تو ہم تو پٹ پٹی پہ جا رہے ہیں، ٹرن کر کے پہنچ گئے. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں، الحمدللہ میں پیٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے پہ. تو ان کا پرسوں فون آیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے، اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں، ہر جگہ دفاع کرتا ہوں کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو، شادیاں کرو، نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریووں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مفتی ریووں میں گھوم رہا ہے، یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے، یہ مفتی جاپان جا رہا ہے، یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، یہ مفتی یہ وہ. بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں
کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں, بیویاں پہلے آئی ہیں, ریوو, اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے, کرائے پہ ہے. اچھا یہ ویسے ہی راز کی بات بتا دوں, لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ بینک سے لیوے تو رینٹ دینا پڑتا ہے تو, لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا میری ہے یا رینٹ کیا ہے, تو اسٹیئرنگ کس کے کنٹرول میں ہے, میرے کنٹرول, میری ہے بس. کرائے کا گھر ہے, اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے, وہ مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا گھر میں. آئے نا اگر بولو گے تو کیوں آ رہا ہے بھائی, تو میرا گھر ہے. تو اتنا کافی ہے میرا ہونے کے لیے, اس سے زیادہ کی ہوس مت کرو. پھر بہت پیسہ اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے. اب مجھے گارڈننگ کا بہت شوق تھا, میرے پاس تو زمین ہی نہیں تھی سبزیاں اگانے کے لیے, تو اب ایک ہے تو گورنمنٹ ہی کی زمین ہے لیکن کسی کام کی نہیں ہے, تو ہم نے یہاں پودے لگانا شروع کر دیے. جب تک کوئی چھیڑ نہیں رہا تو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں. ابھی میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ کے بعد بڑا ایریا زبردست, حالانکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے. لیکن مجھے اس سے کیا کرنا, جب وہ میرے کام میں سبزی اگا کے مجھے دے رہی ہے, میرے ٹماٹر کا شوق پورا کر رہی ہے, میری بھنڈی کا شوق پورا کر رہی ہے, تو ابے اپنی بھی تو یہی کرتی ہے, اس میں گورنمنٹ تو خوشی ہوگی, اچھا کسی کام میں آ رہی ہے. یہ جو نرسری والے ہوتے ہیں یہ تو فٹ پاتھوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو فٹ پاتھ پہ نہیں, وہ جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے, گورنمنٹ تو چاہتی ہے اچھا ہے گرینری ہوگی, تو بس وہ اپنی سمجھو اس کو یار. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ کاغذ میں میرے نام ہو. بھائی جو چیز میرے استعمال میں وہ کس کی ہے, آپ نے پراٹھا اپنے خرچوں سے خرید کے مجھے اس میں شریک کر لیا, تو یہ پراٹھا کس کا ہے, میرا ہے, مزہ وہی آئے گا اس میں. اب میں کہ یہ میں نے چونکہ اپنے پیسوں سے نہیں خریدا, ابے تو بے وقوف آدمی ہے, تو کسی اور کے پیسوں سے اگر تو تجھے پراٹھا کھلا رہا ہے, اور تیرا دوست ہے, کوئی بھیکاری بن کے نہیں کھلا رہا, کوئی ایسا نہیں کوئی بات میں تجھے تانے دے رہا ہو, تو تمہیں تو نوالا پیٹ میں جا رہا ہے نا, تمہاری تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب تمہارے خرچے پہ ہو, کسی اور کے خرچے پہ ہو, تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, تمہیں پیڑ گرنے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں, جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی, باپ بھی ملا محبت والا, بہن بھائی کی نعمت ملی, ابا اماں کھلاتے رہے, اس وقت میرے خرچے پہ نہیں ابا کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے, ہمیں کھانے سے مطلب تھا. اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی, ابا کے گھر تھا وہ, میرا گھر نہیں تھا, تو مجھے اس سے کیا غرض کہ مجھے تو گھر مل گیا نا جو میری ضرورت ہے. پھر جب ہماری شادی ہوئی, دوسری جب ہوئی, تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے, الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے گا, لیکن پہلے ہی نکل گئے. تو لیکن نکالا نہیں ہے, دوسری زیادہ باتیں نہیں جا سکتی. خیر, تو اب کچھ باتیں آنے میں گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی بھی کیا. اچھا خیر, تو پھر مجھے ایک گھر کرائے پہ مل گیا, میری تو چھت, مجھے وہی چھت مل گئی الحمدللہ, پراٹھے اسی طرح سے چلتے رہے, کھانا پینا چلتا رہا, اب تک بھی چل رہا ہے. تو میں نے اس لیے کاروبار کو بدتمیزی کے ساتھ کاروبار کیا کہ کچھ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی یار, کوئی مصیبت پڑے نا, بھوک لگ رہی ہے, مر رہے ہیں, تو پھر آدمی اخلاص سے کرتا ہے. تو ہماری مہینے کے اینڈ کے بعد نہیں, مجھے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. تو اب ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آئے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, جو اس زمانے کو بادشاہت والا زمانہ سمجھ رہا ہو. تو میرے پاس تو اگر ریوو آ گئی تو میں تو کہہ رہا ہوں یار, میں تو پٹپٹی کو سمجھتا تھا, کیا یہ جو نہیں ہوتی دھکے والی پٹپٹی. پھر ہمارے پاس جب پیسہ آیا تو ہم نے پھر وہ GTO 110 بھی خریدی, ایسا نہیں ہے کہ وہ پٹپٹی بھی گھومتے رہے. تو جب یہ تو پھر تو اس لیے ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں ہے, ناشکری ہے. آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے, میں نے, ابے کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو محنت ضرور کر, اللہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جو ہے اس پہ سمجھو کہ بہت دیا اللہ نے ہمیں. اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے صحت, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور جو آدمی بیچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا, وہ کمبخت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی, اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی. تو خوش رہنا سیکھو بھائی, خوش وہی رہے گا جو کہے گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا, تو وہ خوش رہے گا. اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے, اللہ دے کم رہا ہے مجھے, تو پھر ٹینشن میں جاؤ گے. تو پراپرٹی کو ٹینشن نہ بناؤ, ذاتی گاڑی کو ٹینشن, بولو پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو, پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ, غریب لوگ ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ, پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکات دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے. تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ, تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا, بہترین جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے, اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں.
لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے, وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا. جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے. پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے, لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے. آپ نے اگر خود بٹھایا ہو, کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گنا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابے دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادیاں وادیاں تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھو داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلیں بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے؟ کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں. موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بد نظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو, لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ. تو یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے. یہ کون غلط کر رہا ہے؟ یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو. تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے. آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے, اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی بھی ہے, اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی, اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے, یہ اس کو سمجھاؤ, تبلیغ میں سیر روزہ لگواؤ اس کا تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے. اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پوری ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہمارا ارادہ تھا, اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار, ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب, وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز. لوگ کما رہے تھے, ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں احمد طالب, انہوں نے 18 میں چینل بنایا, انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ لوگ رکھنے, امپلائیز رکھنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ ان کو تو کیا, ان کی تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. حلال ہونے کا فتویٰ دیا, اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے, اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا. اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط, ہم نے فتویٰ دیا اس کی مونیٹائزیشن کے جواز کا, لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہے نا, تو میں نے کہا اس میں دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا, اپنے بارے میں میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اپنے بارے میں اپنی فتوے پر عمل کروں نہ. جو ایکسپرٹ مفتیان کرام ہیں, جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں, آدھا 1-1 گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے پھر اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ بھئی اور بھی جتنے پہلوؤں کے لحاظ سے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی؟
تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ، تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے، شادیاں کرو، بچے اسپیڈ سے پیدا کرو، جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے، لیکن ایسا ہے نہیں، بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو اور رزق کمانے کی کوشش بھی کرو۔ آپشنل ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم نے رزق کو لات ماری پھر بھی رزق آ گیا، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، قانون اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کمانے کی فکر بھی۔ میرے ساتھ شاید اس لیے بھی ہو گیا ہو کہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا اپنے آپ کو کہ یار ہم ساری زندگی دین کی خدمت کریں گے، تو شاید اللہ کی کوئی رحمت ہو گئی ہو کہ چلو یار ایک بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور عبرت کا نشان نہ بن جائے کہیں 4 شادیوں کے بعد سارا فلسفہ ہی دفن ہو جائے شاید۔ اور یہ بھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، استدراج بھی، کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناخوش ہوں، اللہ بچائے ایسی بات سے، لیکن بہرحال اللہ کہ ٹھیک ہے ابھی کھا لے بیٹا تجھے پکڑوں گا میں، اللہ بچا کے، یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جو شریعت کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، رزق حلال کمانا اور اس کی کوشش کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے۔ تبھی میں ان دنوں میں بھی تعریف کے طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تھا، میں کہتا یار یہ میں نالائق ہوں، مجھے کرنا چاہیے، جب میرے بچوں کی سپیڈ اسی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے ان کی فیوچر کی فکر کرنی چاہیے، کچھ کاروبار کرنا چاہیے، کچھ جو ہے نا کمانے کی فکر کرنی چاہیے، تو یہ فکر کرنا فرض ہے۔ ایسے توکل جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو کہ چیچو کے پراٹھے کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، تو کل جب غربت آئی نا تو پھر بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، چاروں بیویاں مل کے تمہیں چترول لگائیں گی کہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں، تو ایک بھی شادی کر رہا ہے اور ایک بھی شادی غربت میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بھئی آپ نے کوشش کی پھر بھی نہیں ہو رہا تو اس میں تو انسان صبر کرے۔ ایک اپنی حماقت سے ہوتی ہے، وہ خطرناک ہے، وہ خراب ہے۔ آج کل جو زیادہ تر غریب ہے نا ہم، وہ اپنی حماقتوں سے ہیں۔ باقی یہ جو بھائی نے پوچھا ہے پیسے کمانے کا طریقہ، تو بھائی ماہر لوگوں سے پوچھیں، آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر کیا قابلیت ہے۔ ایک اہم بات، ابھی جو ہم جو اسلام آباد میں گئے نا، بڑے بڑے یوٹیوبرز آئے ہوئے تھے، ایک یوٹیوبر نے بڑی پیاری بات کی، ادھر ملیر کینٹ کے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے نا اور وہ چاہے کہ پہلے دن میں آ جائے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں۔ آپ تسلی کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ کرتے رہو۔ ہم میں سے ہر شخص 2 دن میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، تو اس سے ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جواری بن جاتے ہیں 2 دنوں میں کروڑ پتی، جوا کھیلنے والے، لیکن 2 دنوں میں پھر وہ بھکاری بھی بن جاتے ہیں۔ تو وہ جوئے والا طریقہ ہے، حلال طریقے سے ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ میں سوچتا بہت ہوں مگر عمل نہیں کرتا، جیسے حج ورزش کرنی ہے، جاگنگ کرنی ہے، رات کو پوری پلاننگ کروں گا مگر حج نہیں، مجھے کیا اسٹیپ لینا چاہیے، پہلا قدم اٹھاؤں اور عمل کروں؟ میں نے پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا ہے کہ ڈائری پہ لکھنا سیکھو، جو باتیں آپ نے کرنی ہے ایک ڈائری پہ لے آؤ، یہ میں نے کرنا ہے، اور پھر ایسے ہی لے آؤ اٹرم پٹرم، یہ نہیں کہ ترتیب سے لکھنا شروع کرو ورنہ لکھا ہی نہیں۔ جو کرنا ہے نا اپنے فیوچر میں، جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ ڈائری میں ڈال دو، یار مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ اٹرم پٹرم جو کڑپڑ آتا ہے نا لکھ دو اس کو۔ پھر یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گی پلاننگ، ذہن میں رکھنا۔ ہو سکتا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کو جو آپ کے دماغ میں وہ ڈائری میں لکھنے میں ہی لگ جائے، اور کوئی پلاننگ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کل اس سے آگے سے شروع کر لینا، سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں کون سے کام پہلے کرنے ہیں، کون سے، یہ تو پورا ٹائم مینجمنٹ کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے، وہ ٹائم لینڈر والے کرواتے ہیں، وہ یمین الدین نام ہے نا سلیمان احمد صاحب کے، آج کل جو وہ بڑی زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں، اس کو اٹینڈ کر لیں ایک دفعہ، یمین الدین، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گی، وہ بہت خاندانی ورکشاپ کرواتے ہیں، سلیمان احمد صاحب کروا رہے ہیں، آج کل نہیں کروا رہے مجھے نہیں پتا، ٹائم لینڈر لکھیں گے نا اس پہ LENDER، تو وہ یوٹیوب پہ ان کے وہ ورکشاپ کرواتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ڈائریوں میں چیزیں اتاریں اور دماغ میں نہ رکھیں، پھر آپ کہیں کہ یار ورزش شروع کرنی ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ اسی طرح اگر زندگی گزری تو ایک دن مر جاؤ گے، کولیسٹرول اتنا بڑھ جائے گا، ڈاکٹر کہیں گے اب آپ بھاگے نا تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے، اتنا وزن بڑھ جائے گا، تو اس سے پہلے بھاگ لو۔ تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ رکاوٹ کیا بن رہی ہے، اس کو لکھیں، رکاوٹ یہ بن رہی ہے صبح بہت سستی ہوتی ہے، صبح دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو چلو مغرب کے بعد شروع کرو، صبح جو کام کر سکتے ہو وہ کر لو بھائی، صبح نہیں ہو رہی نا، فائدے مند تو صبح ہی ہے، نہیں ہو رہی تو جب ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کر لو یار، مغرب یا عصر کے بعد مجھے سستی نہیں ہوتی، عصر کے بعد